أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Beautiful topic of fascinating some ahadith of Ahlul Bayt alayhimus salam and the haram of Karimatu Ahlul Bayt Fatima Ma'suma salamullahi alayha. یہ بہت ہی حسین توفیق ہے ہم سب کے لیے، آپ جیسے محترم ناظرین کے لیے اور مجھ جیسے حقیر اس موضوع پر گفتگو کرنے والی کے لیے کہ ہم سب کے سب اس حسین فضا میں بیٹھ کر حسین ہستیوں کی حسین کلام کے بارے میں غور و فکر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کتنا اجر ہے، کتنا ثواب ہے تفکر کا، تعلم کا، سیکھنے کا، سکھانے کا، سننے کا، کیونکہ کہتے ہیں روح کی غذا، روح کہاں سے اپنے آپ کو فیڈ کرتا ہے؟ روح کا بھی ایک منہ ہے نا، جیسے کھانا بدن میں منہ کے ذریعے جاتا ہے۔ ذرا بتائیے کہ روح کا کھانا کس کے ذریعے جاتا ہے؟ روح کا منہ کہاں ہے؟ روح کا دہان کہاں ہے؟ کہتے روح کا دہان کان ہے، جو باتیں ہم سنتے ہیں بہت زیادہ ہمارے کان کا ڈائریکٹلی ہماری روح پر اثر ہوتا ہے۔ کیا سنتے ہیں ہم لوگ، کیا سنتے ہیں؟ اور آپ جیسی مومنات اور مومنین نے یہ حسین چینل کا انتخاب کیا، خاص طور پر اس حسین شبستان فاطمۃ الزہرا سے بہت ہی پیاری گفتگو، اولاد فاطمۃ الزہرا، پدر فاطمۃ الزہرا معصومین علیہم السلام کی گفتگو انشاءاللہ ہم یہاں پر کریں گے۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا اور آپ کو بتایا تھا کہ الحمدللہ میری فیملی میں یہ بات کافی حد تک عام ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں ہماری گفتگو احادیث اور آیات کے ساتھ ساتھ رہیں۔ عام گفتگو، جیسے گھر میں مہمان آیا ہوا ہے تو میرے گھر والے مجھے ایک حدیث سنا دیں گے مہمان کے بارے میں، مثلاً کہیں گے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے درمیان میں بیٹھے تھے، اور پھر آپ نے اصحاب سے کہا کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب اللہ اپنے بندے سے ایک خاص بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اہدی الیہم ہدیہ، اس بندے کی طرف، یا الیہ ہدیہ، اس بندے کی طرف ایک گفٹ بھیجتا ہے، اس کو ایک تحفہ دیتا ہے۔ قالو، سب نے پوچھا کہ ما تلک الہدیہ، وہ ہدیہ، وہ گفٹ کیا ہے جو اللہ اپنے خاص بندے کو دینا چاہتا ہے؟ کہ الضیف، وہ مہمان ہے۔ تو مثلاً میرے بابا مجھے فون کر کے کہیں گے کہ راضیہ، میری ماما جان، آپ کے پاس مہمان ہیں، آپ کے پاس وہ ضیف ہے، آپ کے پاس وہ حبیب اللہ ہے، آپ کے پاس وہ رحمت الہی ہے، تو انسان چارج ہو جاتا ہے، بوسٹ ہو جاتا ہے، موٹیویٹ ہو جاتا ہے اور تجدید نیت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تجدید نیت، تو یہ بہت ہی اچھی صفت ہے کہ ہم اپنی گفتگوؤں میں جتنا ہو سکے احادیث کو، آیات کو شامل کریں، اور یہی روح کی غذا ہے۔ جس حدیث کا میں نے آپ کو وعدہ کیا تھا، جو ایز اے لالبائی میرے پیرنٹس میرے لیے پڑھتے تھے اور ابھی بھی سناتے ہیں بڑے فخر سے، وہ حدیث نبوی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ حدیث کچھ اس طرح سے ہے کہ نعم الولد البنات، کیونکہ میں بچی، میں لڑکی ہوں، تو میرے بابا مجھے کہتے تھے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ the best among your children are your daughters، آپ کی اولاد میں بہترین اولاد جو ہے وہ آپ کی بیٹیاں ہیں۔ نعمہ یعنی بہترین ہے، ولد یعنی اولاد، اولاد میں جو بہترین ہے وہ بیٹیاں ہیں۔ کیوں؟ جیسے مجھے یاد ہے ہم اسکردو بلتستان میں تھے آج سے بہت سال پہلے، اور فون آیا میرے بھائی کے ہاں، آئی تھنک دوسری یا تیسری بیٹی ہوئی، اور ان کے پاس ابھی تک کوئی بیٹا اس وقت نہیں تھا، اب تو ماشاء اللہ ہے۔ تو جیسے ہی روح اللہ کا فون آیا کہ بابا میرے ہاں پھر بیٹی ہوئی ہے، تو میرے بابا نے کہا کہ جس طرح نبی ابا بنات ہے، اس طرح میرا بیٹا بھی بیٹیوں والا بن رہا ہے، باپ بن رہا ہے بیٹیوں کا۔ تو مجھے صاف وہ بات یاد ہے۔ پھر آپ نے حدیث ہی سنائے، نعم الولد البنات، کتنا اچھا لگتا ہے، اور کس طرح سے نسبت دی، دیکھیں زندگیاں کتنی پیاری ہو جاتی۔ یہ ہے سیرت نبوی، یہ ہے اسلامک کلچر۔
اسلامک کلچر کہ وہ باپ بھی فخر کرتا ہے کہ اچھا اگر مجھے بیٹیاں ملیں گی تو میں اپنے نبی رحمۃ للعالمین سے شاید بہت قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاؤں گا. تو نبی یوں فرماتے ہیں کہ نعم الولد البنات، اولاد بہترین ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ نمبر 1 ملتفات، ان کی ایک بیوٹیفل کوالٹی یہ ہے کہ وہ بہت ہی نرم دل، کائنڈ ہیں، تو یہ بہت ہی زیادہ مہربان ہیں. اور نمبر 2 مجہزات، وہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہے. نمبر 3 مونسات، وہ بہت ہی زیادہ کلوز کمپینین ہے، مونس و ہمدم ہے. نمبر 4 مبارکات، ان میں بہت زیادہ بلیسنگز ہیں. اور نمبر 5 مفلیات، وہ بہت زیادہ نیٹ اینڈ ٹائڈی اور صفائی کا خیال کرنے والی ہیں. تو اس حدیث میں یہ 5 کوالٹیز، صفات بتائی گئی. اب دیکھنا یہ کہ کیا ہمارے پاس یہ 5 beautiful, powerful weapons, and somehow we can say these are the divine, like directly connected to somehow the divine qualities of Allah tabaraka wa ta'ala, because the way we call Allah Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Allah is Latif and we are multifa, we have that beautiful quality of Allah, we are reflecting. definitely ہم اللہ کی وہ حسین اور دیکھیں ان میں سے کوئی بھی جسمانی صرف نہیں ہے. ہمارا معاشرہ جہالت کی اس افسوس کے ساتھ عروج پہ پہنچ گیا ہے کہ لڑکی کے لیے خاص طور پر کہتے ہیں کہ لڑکی بہت ہی زیادہ پیاری ہے اور اس کے نقش ایسے ہیں اور اس کی ہائٹ ایسی ہے، یہ اس کے لیے کمال ہے. جبکہ یہاں آپ دیکھیں یہ ساری جو ہے وہ روحانی، اخلاقی، وزڈم، انٹلیکچول صفات کے بارے میں بات ہو رہی ہے. سب سے پہلے لطیف ہونا. آج کل افسوس کے ساتھ جو صفات جو فطرت ہماری ہے اس سے بھی ہمیں دور کیا جا رہا ہے. ماں کو پسند ہے، عورت کو پسند ہے ماں بننا، اور ماں کو اولاد سے محبت ہے، اس کا دل چاہتا ہے میرا گھر بچے ہوں اور زیادہ بچے ہوں. لیکن آج کل جب ٹرینڈ بن جاتا ہے بچے کم تو لوگ بھی بچے کم، مجھے بچے زیادہ پسند نہیں ہیں. دوسری صفت کیا ہے؟ مجہزات یعنی عام طور پر مردوں سے زیادہ پروردگار عالم نے یہ گفٹ عورتوں کو دیا ہے کہ اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ دوسروں کو سرو کریں. یا جہزہ یجہز و تجہیز، جہیز اس سے لیا گیا ہے. جہیز یعنی تیاری، تجہیز و میت کی تجہیز یعنی میت کو کفن دفن میں تیاری کرنا. تو وہ بھی ہمیشہ تیار رہتی ہے لوگوں کو سرو کرنے کے لیے، خوش ہوتی ہے. جیسے آپ مثالیں میں آپ کو دیتی ہوں، جیسے آپ ٹوائز سے سمجھ جاتے ہو کہ لڑکی کو پسند ہے کہ وہ ایک ڈال کو ڈریس اپ کرے، ایک روم میں وہ ویکیوم کرے، اور وہ اس کے پاس اکثر برتنوں کا سیٹ ہوتا ہے، وہ کھیل میں کچھ پکا رہی ہوتی ہے اور سب کو دے رہی ہوتی ہے. جبکہ اگر لڑکا وہ کہے گا میں کیوں ڈائپر بدلوں، میں کیوں ویکیوم کروں، میں کیوں ووور کروں، مجھے کیا پڑی ہے، میں کسی کے کام کرتا رہوں، وہ اتنا انٹرسٹ نہیں لے گا. ایسے ایک دفعہ ٹرائی کرے گا پھینک دے گا. لیکن لڑکی مسلسل وہ کرتی جائے گی. شی لائکس اٹ، اچھی چیز ہے، اینڈ دیر از اے بگ نیڈ اینڈ ثواب کا کام ہے. سو آج کل یہ ہے کہ بہت سی بچیاں کہتی بھی ہوں گی، بہت سی نہیں بھی کہتی کہ ہمیں کچن پسند نہیں، ہمیں کوکنگ پسند نہیں ہے. تو اپنا ہم تھوڑا سا چیک اپ کروائیں، ٹھیک ہے، دیکھیں کہ جو معیار حدیث نبوی میں ہمیں بتایا جا رہا ہے، نعم الولد البنات ملتفات مونسات، میں وہ مہربانی، وہ پیار جو مجھے اپنے گھر میں اور اپنے ریلیشن شپ میں دکھانا چاہیے میں نہیں دکھا رہی، تو اس کا مطلب ہے کوئی بیماری ہے میرے اندر. I don't have those weapons, those qualities جو بہت زیادہ شائن کر سکتی ہے میرے اندر اور میں اللہ سے قریب ہو سکتی ہوں. اینڈ دین مجہزات کے بعد جو کوالٹی بتائی جا رہی ہے میرے نبی فرما رہے ہیں وہ ہے مونسات، یعنی ان کا اور مبارکات، ان کا بہت زیادہ بابرکت ہونا. ہم دیکھتے ہیں کہ مثلا یوم جمعہ میں بھی ایک دن ہے اور ہفتے کا دن بھی ایک دن ہے مثلا، لیکن جمعہ میں اگر آپ کوئی کام کرے گے تو آپ کو ڈبل ٹرپل ثواب ملے گا، گناہ بھی کرو گے تو زیادہ ملے گا.
اور میں ایک بات کہتی ہوں ماشاءاللہ ہمارے جو اہل خوجہ دنیا بھر میں ان میں خاص طور پر اور دوسروں میں بھی اب تو بہت زیادہ کامن ہوتا جا رہا ہے، ہم سب ایک دوسرے کو میسج بھی بھیجتے ہیں، کہتے ہیں جمعہ مبارک، یا جمعہ عید کا دن ہے، جمعہ ہمارے مولا کا دن ہے، جمعہ چیف آف دا ڈیز ہے، بہت بڑا دن ہے۔ تو میں ہمیشہ ان سے کہتی ہوں کہ یہ ایک رسپانسبلٹی بھی لاتا ہے، صرف مبارک نہ کہیں بلکہ مبارک کہیں، لیکن اس سوچ کے ساتھ کہ ہمارے امام عصر کا دن جمعے کا دن ہے، یعنی جو سب سے اہم دن ہے وہ ہمیں دیا گیا ہے، اس کا مطلب ہے ہمیں بھی سب سے اچھا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس لیے حدیث میں کہ سید المجالس مجالس شیعتنا، کہ ہمارے شیعہ جس گیدرنگ میں بیٹھتے وہ گیدرنگ اللہ کی نظر میں بیسٹ گیدرنگ ہوتی ہے، کیونکہ اس میں وہ حدیث اور آیت پڑھتے ہیں اور اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، ان کی ڈسکشنز ان کے پاس بڑا سالڈ اچھا ٹاپک ہوتا ہے، وہ بیہودہ بے مقصد کام نہیں کرتے، یہ بیہودگی روح کو مار دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ بیہودہ نہ رہیں ہم لوگ، بے مقصد کام نہ کریں۔ سوشل میڈیا میں جو ہم ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں اس میں کچھ لکھ کے لگا دیں اپنے اسکرین کے اوپر اور بار بار الرٹ رہیں، کیونکہ یہ ہماری فطرت کو ہم سے دور کر رہا ہے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جمعہ میں بھی برکت ہے، سیٹرڈے میں بھی ہے، صحیح ہے، لیکن جمعہ زیادہ بابرکت ہے، کیونکہ اسی طرح کہا لڑکیاں دونوں اللہ کی طرف سے نعمت ہے، دونوں رحمت ہے، دونوں برکت ہے، لیکن جو برکت لڑکیوں میں ہے، جو زحمت آپ ایک لڑکی پر کرو گے اور اس کے ذریعے جو خدا آپ پہ ایک اسپیشل توجہ دے گا، وہ بات ہی کچھ اور ہے۔ حدیث میں ہے کہ جس گھر میں ایک بھی بچی ہو نا، وہ گھر کتنا پیارا ہے۔ ہم ان حدیثوں کو ریپیٹ نہیں کرتے، بار بار ہمیں ریپیٹ کرنا چاہیے، اور یہ حدیثیں آپ تھوڑا سا گوگل کریں، آپ کو مل جائیں گے، آپ اپنے ریزیڈنٹ عالم سے پوچھیں، آپ کے پاس کوئی اسکالر، کوئی مینٹور یقیناً ہوگا، اگر نہیں ہے تو پھر ہم لوگ مومن اور مسلمان اور شیعہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی نہیں ہیں، کیونکہ باب العلم کے چاہنے والوں کے پاس کوئی نہ کوئی اہل علم جو آپ سے علم کے درجے میں بہتر ہو، اس سے آپ کا رابطہ ہونا ضروری، تو آپ اس سے ذرا سا پوچھ لیں۔ اور جب آپ مثلاً آپ بیبی شاور کر رہے ہیں، آئی ڈونٹ نو برتھ ڈے ہو رہی ہے، تو جب بھی گرلز کی کوئی بچہ پیدا ہو رہا ہے، آپ کارڈ دینا چاہ رہے ہیں، تو اس میں آپ ان احادیث کو استعمال کرو۔ حدیث کہہ رہا ہے کہ جس گھر میں ایک بچی ہو، پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کہتے ایوری ڈے constantly 12 kinds of barakat and rahmat and the visitors as angels اس گھر میں جاتے ہیں زیارت کے لیے، اور 12 قسم کے مختلف برکتیں اس گھر پہ نازل ہوتی ہیں، اور ان کے اس گھر والوں میں کچھ اس طرح کا جو مجھے مفہوم یاد ہے، اس کتاب میں نے خود لکھا ہوا ہے سب کچھ، یہ جو بک ہے میری 40 Steps to Forever، اس میں یہ سارے حسین اور بڑی فیسنیٹنگ احادیث جو ہے اس کا کلیکشن موجود ہے، کہ ان میں ہر روز والدین کو بھی ایک عجیب سا اجر مل رہا ہوتا ہے عبادتوں کا، عجیب پتہ نہیں کیا کیا گڈ ٹائیڈنگ سے میں حیران ہوتی ہوں۔ میں کبھی اللہ سے یہی کہتی ہوں، یا اللہ بچہ میرا بوسہ میں دے رہی ہوں، کس میں اس کو کری ہوں، ثواب تو مجھے دے رہا ہے، لذت میں لے رہی ہوں، اپنے بچے کو دیکھ کے آپ کو مزہ آ رہا ہے نا، آپ پیار سے دیکھ رہے ہو، اللہ آپ کو ثواب دے رہا ہے، یہ کتنا پیارا دین ہے۔ بچی آپ کی، آپ مزے سے رہ رہے ہو اس گھر میں، لیکن کیونکہ آپ کے پاس وہ بچی ہے، اس لیے اللہ آپ کے گھر میں ایک اسپیشل قسم کے اینجلس کو بھیج رہا ہے، اور اسپیشل قسم کی برکتیں 12 قسم کی، ہمیں نہیں پتہ وہ انواع و اقسام کیا ہے، وہ آپ کے لیے نازل کر رہا ہے۔ اور پھر لاسٹ جو کوالٹی بتائی جا رہی ہے، دیٹ از سو انٹرسٹنگ، دیٹ از اباؤٹ مفلیات، about tidiness, and we know how much Islam is emphasizing about tidiness, about cleanliness. النظافت نصف الایمان، کہ نظافت، صفائی ایمان کی نشاندہی ہے، شاید ہاف آف دا ریلیجن ہے، آئی ڈونٹ نو کیا ہے، بہت لکھا ہوا ہے کہ جو گندا ہو تو جنت میں جا نہیں سکتا، گندا جو ہے اس کے لیے تو جنت ہے ہی نہیں۔ ظاہری پاکی، باطنی پاکی طہارت پر بہت زیادہ تاکید ہے اسلام میں، اور یہ بھی الہی صفت ہے، یہ بھی بہت ہی خوبصورت، ہم کہتے ہیں نا ڈیوائن اور باطنی اور روحانی صفت ہے، جس پر اسلام بہت زیادہ فوکس کر رہا ہے۔ اب پھر وہی والی بات کہ کلچر کچھ اس طرح سے بن گیا ہے
کہ sometimes we as a women, as a girl, we don't like you say, this is not my job, you have to clean too, why I have to clean? Yeah, everyone is responsible, no doubt, گھر میں ہر ایک کی ذمہ داری ہے, لیکن we know ڈیٹیل میں جا کر گھر کو سجانا, گھر کو صاف رکھنا, کچن, رومز اور ڈیکوریٹ کرنا اور تھوڑا سا اس کو سیٹ اپ کرنا, یہ اسکلز آپ خود بتائیں کس میں زیادہ ہے. کبھی کبھی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی چیز سامنے پڑی ہوتی ہے اور ہمارے بھائی جو ہیں, بیٹے جو ہیں, وہ گزر جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ اٹھاؤ نا, نظر نہیں, کہتے نہیں ہمیں نظر ہی نہیں آتا. اچھا یہ ہے کیا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں چل رہا, اچھا یہ انٹائڈی ہے. کبھی کبھی وہ نوٹس ہی نہیں کرتے, لیکن اللہ نے کہا, اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ صفت اتنی پیاری ہے لڑکیوں میں کہ اللہ کے نبی کو پسند ہے کہ وہ ہر چیز کو اپنی جگہ رکھنے کی کوشش کرتی ہے. اگر ہمارے کمرے ٹائڈی نہیں رہتے اور ہم گھر کے ٹائڈینس میں ہمارا کوئی رول نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے پھر ہم اپنا تھوڑا سا چیک اپ کروائیں کہ ہم مفلیات نہیں ہو رہے. اور آخر میں چاہوں گی کہ ایک بہت ہی پیاری حدیث آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث یہ ہے, میں حیران ہوتی ہوں پھر ہمیشہ کی طرح. دیکھیں حدیث کی دنیا آپ کو حیران ہی کر دیتی ہے, حدیث کی دنیا آپ کو خوشیاں ہی دیتی ہے, حدیث کی دنیا آپ کو انکریج کرتی ہے, حدیث کی دنیا آپ کو کہتی ہے آؤ اور زیادہ اچھائیاں کرو. جس طرح ہم نے پچھلے ایپیسوڈس میں بتایا کہ جب آپ ایک خوشی لے کر آتے ہیں کسی کے چہرے پر, کسی کا کوئی ایک پرابلم حل کرتے ہیں, تو وہ خوشی, وہ فرح, وہ سرور ایک کریشن بنتا ہے اور قیامت تک آپ کے ساتھ رہتا ہے. اور آپ کو ایسے جیسے میں جب دبئی جاتی ہوں, مرحبا والے ہوتے ہیں نا, آپ کو ویلکم کرتے ہیں, پیسے لیتے ہیں, لیکن آپ کو ایک VIP جو ہے راستے سے لے جاتے ہیں اور آپ کو بڑا اچھا پروٹوکول دیتے ہیں. اور اگر کہیں کوئی پرابلم ہو گئی ہے, فار ایگزامپل کوئی کچھ ہو گیا ہے, کہیں کوئی اسٹک ہو گیا روڈ, آپ کو اس میں سے نکال دیتے ہیں اور فٹ آپ کے کام کرا دیتے ہیں. وہ تو آسان سی چیز ہے, لیکن آپ اگر بری طرح کہیں پھنس گئے اور وہ آپ کو نکال رہا ہے, تو آپ اس کے کتنے ممنون ہوتے ہو. کہتے ہیں وہ مخلوق ایسی ہوگی. دیکھیں کیا ہے یہ اسلام, کتنا پیارا ہے. تو حدیث میں یہ لکھا ہے کہ جب آپ گھر میں ایک چیز ادھر سے ادھر رکھتے ہو تاکہ گھر خوبصورت رکھے, ڈسٹنگ کرتے ہو, کلین کرتے ہو, تو پروردگار عالم کو یہ کام اتنا پسند آتا ہے کہ رب اپنی خاص نظر رحمت اس بندے پر بھیجتا ہے. یہ ہے وہ گفٹ. اب خوشی سے گھر کو ڈیزائن کریں, خوشی سے گھر کو ڈیکور کریں. دیکھیں ہم نے ایک دفعہ آپ کو بتایا سلون میں جانا ثواب ہو سکتا ہے, اسپیشلی آرگینک سلون. سلون میں آپ اپنے ہاتھوں کی کیئر کر رہے ہو, پاؤں کی کیئر کر رہے ہو, قربت اللہ آپ کرو, شریعت کے دائرے میں رہ کر آپ کرو. آپ اپنے مساجنگ کر رہے ہو, آئلنگ کر رہے ہو, آئی ڈونٹ نو بہت کچھ جو اور بھی بہت ہیلدی جو کام سلون میں ہو رہے ہوتے ہیں, وہ سب کے سب بہت ثواب ہے, بہت اچھا ہے. سلون کے ساتھ ساتھ جنہیں شوق ہے ڈیکور کرنے کا, وہ بھی بہت ثواب ہے. دیکھیں پتہ چلا نا کتنا اجر ہے. تو آپ جب یہ کام کریں, آپ قربتاً اللہ کر کے کریں اور اللہ سے قریب ہوں. اور یہ ہے وہ بیوٹیفل بیلنس لائف, یہ ہے وہ خالق جسم و روح, یہ ہے وہ باطن و ظاہر دونوں کو دیکھنے والا, یہ ہے وہ جو ہماری زندگیوں میں اتنا اعتدال لے کر آ رہا ہے. اور پھر ہم کبھی بھی کسی چیز کو مس آؤٹ نہیں کریں گے, نہیں کہیں گے اوہ آئی وش آئی کوڈ ہیو دس اینڈ دیٹ. نو, الحمدللہ دین از گیونگ یو each and everything. You are not missing out anything. You are just balancing whatever kind of nature or need you have in your life. سب کچھ آپ کو مل رہا ہے. یہی اس دین کا کمال ہے اور اس دین کی پرفیکشن ہے, اور اس دین پر ہم فخر محسوس کرتے ہیں. آپ کی نائب الزیارہ حرم حضرت معصومہ میں یہاں موجود ہے انشاءاللہ. جیسے ہی پروگرام ختم ہوگا, یہ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں آپ کی نیابت پہ یقیناً جا کر زیارت کروں گی. ساتھ ہی ہمارے ذریعہ ہے مطہرہ موجود ہے, اسی دعا کے ساتھ کہ جو کچھ ہم اہل بیت کے درس سے یہ خزانے چن رہے ہیں, انشاءاللہ یہ نور کی شکل میں ہمارے دلوں کو, ہمارے وجود کو, ہماری زندگیوں کو منور کرے, اور ہماری آخرت بھی جو ہے وہ اس نور سے منور ہو. اسی دعا کے ساتھ آپ بھی ہمارے لیے دعا کیجیے گا. فی امان اللہ.